سے ایک صحابی ہیں، انہوں نے وہ حضرت محذورہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضرت محذورہ کو انہوں نے پکڑا، وہ ان کی عمر لگ بھگ 7-8 سال رہی ہوگی، جو اندازہ لگتا ہے تو 7-8 سال آپ کی عمر کے ہوں گے وہ بچے، تو انہیں پکڑا، وعلمہ الاذان، انہیں اذان سکھلائی وہیں پہ، ایسا نہیں کہا کہ چلو پاؤں ہاتھ دھو مسجد آؤ، میرے کلاس روم میں آؤ، یا واپس میرے گھر پہ آؤ، یا میں تمہارے گھر پہ آؤں گا تمہارے باپ سے کہوں گا اس وقت کھیلنے کا ٹائم ہے یا تم کھیل رہے ہو، نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، وہیں پہ انہیں پکڑا، نہ یہ اہتمام کیا کہ ان کے کپڑے پہلے جھاڑے جائیں، ان کو صاف کیا جائے، یہ نہیں، بس پکڑا، بچے کھیل رہے ہیں اور انہیں بلایا اور انہیں اذان سکھلائی، اور اذان میں یہ سکھلایا، آپ اور ہم سب کو اذان آتی ہے، تو اس اذان کو جو آپ نے سکھلایا تو اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم لوگ 2 بار اذان میں دیتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 دفعہ یہ کلمات دہرائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو اللہ اکبر کے بعد، اور پھر اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بھی 4 دفعہ کہلائے، اور اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت میں اذان میں 4 دفعہ اسے کہا ہے، یہ حدیث ہے، آخر کیا ضرورت پڑی تھی کہ 4 دفعہ کہلایا جائے، کیونکہ اسلام آپ جانتے ہیں اس کی بنیاد انہی 2 باتوں پر ہے، ایک تو یہ ہے کہ توحید، کہ اللہ پاک ایک ہے، ہر یعنی سپریم پاور اللہ ہے، طاقت، ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہے، اللہ روزی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ موت حیات بھی دیتا ہے، خوشیاں بھی دیتا ہے، غم بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں، کتابیں بھی دیتے ہیں، ہر چیز اللہ ہی دیتا ہے، اور اللہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، تو یہ یقین ایک بچے کے دل میں، کیونکہ بچہ کا دل ایک سادہ بورڈ ہے، یہ کہیے بالکل وائٹ بورڈ ہے یا وائٹ کاپی ہے، جس پہ جو لکھ دیا جاتا ہے وہ بچپن میں جو لکھ دیا جاتا ہے وہ آخری دم تک قائم رہتا ہے زیادہ تر موقعوں پر، تو اسی لیے اس ذہن و دل کو آقا علیہ السلام نے ٹٹولا، اور ابھی ان کے والدین حدیثوں سے پتہ چلتا ہے یا خود ابو محذورہ ایمان باضابطے نہیں لائے تھے، تو یہ مقصد تھا کہ بار بار انہیں شہادتین کو دہرایا، یہ آقا علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک، وہ تقریباً یعنی بچپن سے آپ کی خدمت میں رہے، بچپن سے تھے، اور تقریباً 12-13 سال کے ہوئے ہوں گے کہ آقا علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے، تو وہ بچپن سے حضرت انس کہتے ہیں کہ لازم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ رہا، لیکن کبھی بھی رسول اللہ نے مجھے ڈانٹا نہیں، وَلَا يَسْأَلْنِي لِمَاذَا فَعَلَ هَذَا، اور یہ بھی نہیں کبھی کہا کہ یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہیں کیا، کبھی نہیں کہا، آقا علیہ السلام نے حضرت انس کو، اس بچے کو پوری زندگی میں نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی بولا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، نہ باز پرس کی، نہ کبھی سختی کی، کبھی نہیں، ہمیشہ وہ کہتے ہیں وَكَانَ أَحْنُ لِلْأَطْفَالِ، کہ آقا علیہ السلام بچوں کے لیے سب سے زیادہ اپنے دل میں محبت کا اظہار کرتے تھے، اور وہ بچے صرف یہ نہیں کہ جو آقا کے رشتہ دار تھے، جیسے حضرت حسنین کریمین یا حضرت امامہ کی بات میں نے کی، نہیں، وہ جو بھی بچہ ہوتا آقا علیہ السلام اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، انہیں کھیل دکھاتے تھے، یہ بھی آقا علیہ السلام خود بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، کھیل دکھاتے تھے انہیں، تو حضرت انس کی روایت میں نے پڑھی کہ آقا نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا کیوں نہیں کیا، ایک موقع سے حضرت انس کو کسی کام سے بھیجا، جیسے کوئی گارجین بھیجتے ہیں، اور حضرت انس کو دیر ہو گئی، تو آقا علیہ السلام کو لگا کہ ابھی تک آ جانا چاہیے انس کو، اب تک وہ نہیں آئے، تو پھر آقا علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے، اور تو کسی اور کو نہیں بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ انس کہاں رہ گئے، بلکہ خود آپ نکلے، تو دیکھا کہ حضرت انس ایک جگہ کچھ کھیل تماشا ہو رہا تھا، وہ دیکھیں گے، آقا وہاں پہ رکے نہیں، آپ نے صرف ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا انس، اور چلے، وہ فوراً انہیں یاد آیا، وہ بھاگ کے آئے، معذرت کی، نہ ان سے کوئی بات پوچھ کی، نہ چھڑکا، نہ ڈانٹا، آقا علیہ السلام بچوں کو کبھی نہیں ڈانٹتے تھے،
حضرت کب تک پکڑ کے بیٹھے؟ حضرت ام سلمہ جو آقا علیہ السلام کی اہلیہ ہے، ہماری ماں ہے، ان کے پہلے گھر کے بیٹے تھے حضرت، تو وہ آقا کے ساتھ دسترخوان پر ویسے ہی کھا رہے تھے جیسے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ کھاتے ہیں، یا تم اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے ابو امی کے ساتھ، اپنے بابا کے ساتھ، دادا کے ساتھ کھاتے رہتے. تو بچوں کی کچھ عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی کبھی وہ اپنے سامنے سے نہیں، تمام ادھر سے پیچھے سے لے کر کھاتے ہیں. تو حضرت نے انہیں کہا کہ دیکھو ایسے مت کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اور ایسا دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. نہ ڈانٹا، نہ بگڑے، نہ کوئی سخت سست کہا. کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے معاملے میں کبھی سخت سست نہیں کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو تربیت کرتے تھے، لوگ اپنے صحابہ کی بھی، کہ وہ بچوں کے ساتھ کیسے بیہیو کرے، بچے کے ساتھ ان کا انٹریکشن کتنا زیادہ ہونا چاہیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا، آپ نے اسے بوسہ دیا، اسے کس کیا اور اسے گلے سے لگایا، اس سے محبت کی. حضرت اقرا نے کہا کہ حضرت میرے 13 بچے ہیں، میں نے کبھی ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا. تو آقا نے کہا من لم یرحم لا یرحم، جس کے دل میں رحم نہیں ہے اسے رحم کی امید نہیں رکھنی چاہیے. یعنی اگر تم یہاں ان بچوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو گے تو اللہ ارحم الراحمین تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. من لم یرحم لا یرحم. پھر آقا نے یہ بھی سکھایا من لم یرحم صغیرنا. آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ولم یبجل علماءنا فلیس منا. آپ نے اسلام کی شرط بتائی ہے کہ یہ مجھ میں، اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو انہوں نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بچوں پر رحم نہ کرے، من لم یرحم صغیرنا، اور بچوں سے کہا ولم یعقر کبیرنا، اگر بڑوں کی تم عزت نہ کرو، بڑوں کو رسپیکٹ نہ دو، بڑوں کا احترام نہ کرو. اور پھر یہ بھی فرمایا ولم یبجل علماءنا، اور جو ہمارے اسکالرس ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، ان کی جو اکرام نہ کرے فلیس منا، وہ مجھ میں نہیں ہے. یعنی وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ میرا ہم نشی ہو، میرا ساتھی ہو، میرے امت کا کہلائے. یہ بہت بڑی بات ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف حضرت حسنین تو وہ آپ کے نواسے تھے، اور ان کا جو مرتبہ ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. آپ سجدے میں ہوتے تھے، اور ان دونوں بھائیوں میں سے بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آ کر آپ کے پیٹھ پر بیٹھ جاتے تھے، پیٹھ پر، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ چھڑکتے تھے، نہ ڈانٹتے تھے، نہ سجدے سے سر اٹھاتے تھے، بلکہ آپ کا سجدہ لمبا سے لمبا ہوتا چلا جاتا تھا، اور لگاتار دعائیں اپنا جو کرنا تھا کرتے رہتے، یہاں تک کہ وہ خود اتر جائیں. تب آقا دوسرے سجدے کے لیے اٹھتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ بچوں کو کی حوصلہ افزائی کی، انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کی. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، ان کے بھائی نے سفارش کر دی، ابو سلمہ نے سفارش کہ انہیں جنگ بدر میں شرکت کا موقع دیا جائے. رافع بن خدیج کے بھائی آ گئے کہ حضور رافع رو رہے ہیں، آپ نے انہیں اجازت نہیں دی. تو بلایا کہ رافع کو بلاؤ. تو پوچھا رافع کیوں رو رہے ہو؟ حضرت رافع نے کہا کہ آپ نے میرے دوست سلمہ کو تو اجازت دی ہے کہ جنگ میں آ جاؤ، ابو سلمہ کو، اور مجھے نہیں دیا. وتردنی، مجھے آپ نے آپ نے کہا بیٹا تم بچے ہو، سلمہ ذرا طاقتور ہے، آپ نے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں سفارش کی تھی حضرت رافع کے بھائی نے کہ رافع رام انہیں تیر چلانے آتا ہے، اس لیے انہیں دی گئی اجازت. تو انہوں نے کشتی کروایا تھا، اگر تمہیں سے پچھاڑ دو گے تو تمہیں بھی اجازت مل جائے گی. بارگاہ وہ جیت گئے اور انہیں بھی اجازت مل گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ، آپ دیکھیے صرف 17 سال کے تھے حضرت زید بن ثابت. ٹھیک ہے، آپ اگر ہندوستانی قانون کے اعتبار سے دیکھیں تو ابھی وہ 18 سے کم کے تھے، تو ٹین ایجر تھے، تو بچے ہی تھے. تو 17 سال کی عمر میں انہوں نے آپ کو حضرت زید بن ثابت کو اپنا پرسنل سیکریٹری بنایا، اور اس لیے بنایا کہ وہ بڑے ذہین تھے. ان کی والدہ ان کو لے کر آئی آقا کی خدمت میں اور کہا کہ یہ 17 صورتیں یاد کر چکا ہے میرا بیٹا. اس بنیاد پر انہیں
حضرت زید بن ثابت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا پرسنل سیکریٹری بنایا اور ان سے کہا کہ تم 2 زبانیں اور سیکھو. عربی جانتے ہو تم، عبرانی زبانیں سیکھو، سریانی زبان جو اس وقت یہودیوں کی زبان تھی، عبرانی ہیبرو جسے کہتے ہیں. انہوں نے صرف 17 دن میں ہیبرو سیکھ لی اور اتنی اچھی سیکھی کہ اس میں خطوط لکھنے لگے وہ. پھر انہوں نے کہا کہ پرشین سیکھو تم، کیونکہ ایران سے رابطہ کرنا تھا، پارس سے رابطہ کرنا تھا، ایران کی حکومت وہاں تھی کیسر و کسریٰ کی. تو انہوں نے 15 دن میں فارسی سیکھی. بدائے نہایہ کتاب ہے تاریخ کی، ابن کثیر نے یہ لکھا صرف 15 دن میں انہوں نے بہترین فارسی سیکھ لی. ایک عرب کا بچہ جو مدینے میں پلا بڑھا، جس نے کبھی کسی فارسی آدمی کو دیکھا نہیں، کبھی فارسی کسی سے سنی نہیں تھی، وہ صرف 15 دن میں فارسی سیکھ لیتا ہے. اور اس کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ اعزاز کہ ان کو اپنا پرسنل سیکریٹری نامزد کرتے ہیں. اور قرآن کریم جب نازل ہوتا ہے آیتیں تو کہتے ہیں زید کو بلاؤ، زید لکھیں گے. اور قرآن کریم کی ترتیب میں زید کا سب سے اہم رول ہے. بعد میں حضرت ابو بکر کے زمانے جب قرآن کریم کتابی شکل میں مدون ہوا تو حضرت زید ہی اس پوری کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے. وہ لجنہ تھی، وہ جو کمیٹی تھی جو قرآن کریم کے آیتوں کو، جو ان کے پاس تھی 1 سورہ، ان کے پاس تھی 4 آیتیں، ان کے پاس تھی 10 آیتیں، ان کے پاس تھی 2 پارے، تو سب کو جو یکجا کر کے ترتیب دیا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اس کمیٹی کو لیڈ کر رہے تھے حضرت زید بن ثابت. ینگ تھے، یعنی بالکل اس وقت، اور بڑے بڑے لوگ ان کے انڈر میں کام کر رہے تھے. بہت بڑے بڑے لوگ ان کے اندر میں کام کر رہے تھے. یہ آقا کی تربیت کا کمال تھا، محبت کا کمال تھا. میں ایک اور نام لوں، وہ بھی زید ہیں. حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں حضرت اسامہ بن زید. حضرت زید بن حارثہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لائق پالک بنایا تھا، اپنا متبنہ بنایا تھا، اپنا بیٹا بنایا تھا. بعد میں قرآن نے آیت نازل کری اللہ پاک نے کہ نہیں، جو نسبی بیٹا ہے وہی بیٹا ہے. صرف بیٹا کہہ لینے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا ہے. ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کے نام سے پکارو، ورنہ لوگ پہلے زید بن محمد کہنے لگے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت ان کے بیٹے ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ. انہیں خطاب دیا صحابہ نے حب النبی، یعنی رسول اللہ کے سب سے پیارے بچے، رسول اللہ کے سب سے پیارے تھے. وہ بڑے قابل آدمی تھے، بہت ٹیلنٹڈ شخصیت کے مالک تھے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر تیار کیا، ایک فوج کشی کرنی تھی آپ کو رومن امپائر کے خلاف. آپ نے ایک لشکر بنایا جس لشکر میں خود حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جیسے ٹاپ لیڈرشپ تھی، بڑے ٹاپ کے لوگ موجود تھے. لیکن اس کی کمان، اس کے جرنیل، ان کے کمانڈر، ان کی قیادت آپ نے یہ آج کی زبان میں کہہ دیجئے اس ریجمنٹ کے سردار یا کمانڈر ان چیف حضرت اسامہ بن زید بنائے گئے. زیادہ سے زیادہ ان کی عمر اس وقت رہی ہوگی 20-21 سال رہی ہوگی. یہ نوجوانوں کو آپ نے آگے بڑھایا اور وصیت کی کہ وہ لشکر. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بیمار پڑ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو وہ لشکر وہیں مدینہ ہی میں ٹھہرا رہا. بعد کو حضرت ابو بکر نے اپنی خلافت سنبھالنے کے بعد اس لشکر کو روانہ کیا تھا اور حضرت اسامہ ہی کی قیادت میں. بعض لوگوں نے کہا حضرت ابو بکر سے، بعض لوگوں نے کہ اسامہ نوجوان ہیں، ابھی ان کو تجربہ نہیں ہے، آپ ایسا کر لیں کہ کسی بڑے آدمی کو اس کی کمان دے دیں. تو حضرت ابو بکر نے ایک تاریخی جملہ کہا، کیف اعزل رجلا، کیسے میں اس شخص کو ہٹا سکتا ہوں جسے خود آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کے کو کمان دی ہے، میں کیسے ہٹا سکتا ہوں، کیسے میں وہ کام کر سکتا ہوں. کیف افعل شیئا لم یفعل صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جسے آقا نے نہیں کیا، جسے آقا نے جو ذمہ داری دی، میری ابو بکر کی کیا مجال کہ اسے وہ ہٹا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو تعلیم پر ابھارنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے تھے. ایک مجلس میں جس میں حضرت عبداللہ، حضرت عمر کے صاحبزادے جو بڑے صحابی بات کو ہوئے اور بڑے عالم ہیں، اور بہت بڑے عالم ہیں، متعدد روایتیں ان کی ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس مجلس میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی ایسا درخت کا نام بتاؤ، چلو تم لوگ بھی بتا دو.
کوئی ایسا درخت جانتی ہو تم جو مسلمان ہے، کیا جس کی مثال مسلمان جیسی ہے؟ درخت ٹری لائک اے مسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا اور اس میں بڑے صحابہ بھی تھے. کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے کہا، کسی نے جواب نہیں دیا، سب مطلب سائلنٹ رہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور صحابہ نے کی عادت تھی کہ وہ زیادہ بولتے نہیں تھے، کہتے تھے اللہ و رسول عالم، کہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے. کھجور کا درخت ایک ایسا درخت ہے جس کا ہر چیز کام میں آتا ہے اس کے. اور آج چونکہ زمانہ بڑا ہائی ٹیک ہو گیا، ماڈرن ہو گیا، لیکن آج بھی دیہاتوں میں کھجور کے ان کی پتیوں کے پنکھے بن جاتے ہیں، ہینڈ پنکھے، اس کا جھاڑو بن جاتا ہے، اسی طرح اس کی چٹائی بن جاتی ہے، اس کے جو بیچ کے حصے ہوتے ہیں اور اس کے تنے کے اس کے خلال وغیرہ بن جاتے ہیں، اور بھی بہت سارا کام. آخری میں تو جلانے کا کام آتا ہے. اس کے تنے سے گھر بنایا جاتا ہے. کھجور کو کاٹ دیجئے تو اس کو یہ شہتیر، جسے آپ پیلڑ میں آج جیسے لوہے کو یوز کرتے ہیں، وہ کھجور یوز ہو جاتا تھا پہلے. اس کے کھمبے بنتے تو گھر بن جاتے تھے. اور پھل کھجور کتنا لذیذ ہے وہ آپ جانتے ہیں. کھجور کی گٹھلیاں بھی کام آتی ہیں. تو حضور نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ ایک مسلمان کو ایسی ہی رہنی چاہیے، ایسا ہی رہنا چاہیے. اس کی شخصیت ایسی، وہ اپنی شخصیت کو اس طرح ڈیولپ کرے کہ اس کے ایک ایک کام سے انسانیت کو فائدہ ہو. یہ حضور نے بتایا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب میں واپس لوٹا تو میں نے اپنے ابو سے کہا، یا ابتا انی عالم ان النخل، میرے جی میں قد وقع فی نفسی ان النخل، یہ الفاظ ہے حدیث کے، کہ میرے جی میں آیا کہ حضرت میں بول دوں ابا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. تو حضرت عمر نے کہا بیٹا بولے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر اور آپ اور حضرت عمر اور حضرت علی چپ ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگا، میں اتنے بڑوں کے بیچ میں کیسے بولوں. تو یہ سیکھو. حضرت عمر نے کہا کہ اگر تم بولتے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی کہ آج تک جس بات پر کبھی خوشی نہیں ہوتی. ہر گارجین، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے ٹاپ کریں کلاس میں، کالج میں، ملک میں، یعنی ہائر ایجوکیٹڈ وہ بنے اور بہت دنیا میں نام پیدا کریں. تو وہی کہا کہ اگر تم بول دیتے تو مجھے بے پناہ خوشی ہوتی. تو جب کوئی بات، کسی سوال کا جواب، اس میں یہ تعلیم ہے کہ کسی کا سوال کا جواب اگر آپ کو آتا ہے تو آپ یہ شرم نہ کریں. آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہو، بالکل بولے. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، غلط ہوگا، میم بولیں گے کہ بیٹا یہ غلط ہے، صحیح ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہونے کو ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا وہ واقعہ. اسی طرح آپ دیکھیں گے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کی جب شادی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو روایتوں کے مطابق ان کی عمر صرف 7 سال تھی. یہ الگ بحث ہے کہ آپ اتنی کم عمر لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں. وہ کچھ وہاں کا جو کلائمیٹ ہے کچھ ایسا، اس پہ الگ بات کی جا سکتی ہے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن مجھے جو بتانا ہے ابھی کہ حضرت عائشہ کی عمر اس وقت 7 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ گھر آئیں تو اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی. آپ کی عمر ہوگی 9 سال؟ 9 سال آپ کی عمر ہے. 9 سال، اس میں 9 سال 9 ہے. کھڑے ہوئیے کہ کوئی ایک اینی ون. یہ 9 سال کی بچی ہے، یہ بچی ہے. بالکل بیٹھ جاؤ کہیے یہ بچی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اور یہ آپ کے اعزاز کی بات ہے، آپ عورتوں کے اعزاز کی بات ہے کہ حدیث کی روایتیں اگر حضرت ابو ہریرہ نے 5000 روایتیں کی ہیں تو حضرت عائشہ سیکنڈ ٹاپر ہیں، اور ان کی روایتیں ہیں 2210. تیسری سیکنڈ ٹاپر، تھرڈ ہے حضرت ام سلمہ، جن کی روایتیں 400 روایتوں پر تو شریعت کے احکام مرتب ہوئے ہیں. ان کی روایت فضا. اور حضرت عائشہ اس وقت کی سب سے بڑی ڈاکٹر تھی، سب سے بڑی عالمہ تھی، علم انصاف کا جانتی تھی. اور حضرت عائشہ کہتی تھی کہ میں اور رسول اللہ نے دور کا مقابلہ کیا. یہ
तलातुफ़ है रसूलुल्लाह का अपने घर के। आपने फरमाया खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, कि तुम में से सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा हो। बाहर तो कोई भी मुस्कुरा कर मिलता है, अजनबी अननोन पर्सन के साथ, अजनबी लोगों के साथ तो कोई भी बहुत गुल में 5 मिनट की मुलाकात है, मैं यहाँ आया हूँ, मैं आपसे झगड़ थोड़ी करूँगा या आप मुझसे करो, बहुत एहतराम है, बहुत बाअखलाक आदमी है। लेकिन जिसके साथ 24 घंटे रहना है, जिसके साथ मामलात हैं, हर वक्त का मिलना जुलना है, उसके साथ अगर अखलाक हो तो वो अखलाक है। वो फिर एक आप आइडियल अखलाक आप उसको बोल सकते हैं कि ये एक चीज़ है, ये आइडियल चीज़ है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि खैरुकुम खैरुकुम लिअहली, कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छा सलूक करे। वाना खैरुकुम लिअहली, और मैं अपने घर वालों के साथ अखलाक करने में, अच्छे बर्ताव करने में, बाअखलाक रहने में सबसे बेहतर हूँ। और ज़ाहिर है आका से बेहतर कौन हो सकता है, मुमकिन नहीं है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत आयशा दौर का मुकाबला कर रहे थे। तो हज़रत आयशा कहती हैं सबक़तु व सबक़नी, एक दिन ये हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए और दूसरे दिन ये हुआ कि मैं जीत गई। शौहर बीवी के साथ आज उसके बिहेवियर क्या होते हैं हमारे समाज में आप जानते हैं। इतने इतना बिज़ी शेड्यूल हो गया है जिसको ये सोचने की लोगों को फुर्सत नहीं है कि वो रात के 12 बजे 11 बजे वो अपने जॉब से लौट रही हैं दोनों, और फिर वो अपने कमरे में खाया पिया सो गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसा नहीं करते थे। आका अलैहिस्सलाम देखिए, एक दफ़ा हज़रत आयशा ने के बारे में पूछा, जब वो इफ़्क का मामला आया था, बेटा चुप रहिए प्लीज़। हज़रत आयशा के बारे में दूसरे कहा कि बात तो उनमें कोई खामी नहीं है, जो हज़रत आयशा की खादमा थी, बस एक बात है कि आटा गूंथती हैं और जाकर सो जाती हैं, तो कभी कभी बकरी आकर आटा खा जाती है। हज़रत आयशा की तमाम खूबियाँ, बस एक ये है कि हज़रत आयशा तो भाई छोटी उम्र थी, हज़रत आयशा बकरियाँ आटा गूंथ लेती हैं और फिर नींद जाकर सो जाती हैं, तो कभी कभी वो बकरी आके खा जाती है। तो ये बात है। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चों के साथ जो रवैया शुरू से, और ये मक्के में भी और मदीने में भी थे, आप हमेशा नौजवानों को इंक्रेज करते थे, आगे बढ़ाते थे, हर काम में, हर चीज़ में मुकाबले करा रहे हैं। और हज़रत आयशा को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ हबशी लोग आते थे, आपके यहाँ शहरों में वो रिवाज थोड़ा बम्बई जैसे मेट्रो सिटी में तो ये कम है, लेकिन हम लोगों के यहाँ छोटे शहरों में आज भी है और देहातों में है कि बाहर से कुछ तमाशा दिखाने वाले आते हैं, कुछ एथलीट या कोई भी आता है कुछ खेल तमाशा किया, पता नहीं मुंबई में है या नहीं। और अब तो सबसे बड़ा फितना ये है कि सारी चीज़ इस पर अवेलेबल है, तो कोई बच्चे भी अपना मोबाइल में लग के गेम वेम, कोई वीर और फलाना और फलाना देख दाख के वक्त पास करते हैं। माँ बाप को भी फुर्सत नहीं है कि वो बच्चों के साथ बैठ के बात करें, और उन्हें अपना काम है, उस्ताद टीचर्स अपने स्कूल में उसको होमवर्क, बस माँ बाप को इससे मतलब है कि वो इतना होमवर्क कर रही है नहीं कर रही है। बाकी दिन बैठ के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना और बच्चों की दिल की बात सुनना और बच्चों से इजहार मोहब्बत करना। आका की तालीम बताती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम न सिर्फ मोहब्बत करते थे बच्चों से, बल्कि मोहब्बत को खुले लफ्ज़ों में इजहार करते थे। आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो, लेकिन दिल में प्यार छुपा के रखेंगे, ठीक है बहुत काबिल होगा, बहुत जानने वाला होगा, तो आँखों को पढ़ लेगा और कहेगा हाँ ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन बाप या माँ अपने बच्चे से अगर ना कहे कि मैं बेटा तुमसे प्यार करता हूँ, तो ये आका की सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं हज़रत हसन को लेकर, हाज़ा हसन अना उहिब्बुहु, और फिर अल्लाह से कहा अल्लाह आप भी इससे मोहब्बत कीजिए। कान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में युक़ब्बिलुल हसन व हुसैन व उमामा, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासे हज़रत हसन को जब आते थे बोसा लेते थे। हज़रत फ़ातिमा जब आती थी हुज़ूर से मिलने के लिए, और जब हज़रत फ़ातिमा बच्चे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जब हज़रत फ़ातिमा खुद माँ बन चुकी हैं, हुज़ूर से आते हुज़ूर वालिहाना मिलते थे, यानी दिल खोल कर दौड़ पड़ते थे, आपके लिए आके अपनी जगह पर बैठालते थे, अपनी चादर बिछा देते थे।
اور بیٹی کو کہتے بیٹی تم سے میں کہا حضور نے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. جب آپ بچوں سے کہیں گے کہ آپ سے میں مخاطب ہوں گارجین سے، آقا تو اس وقت کی بات ہے، یہ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے کہ جب آپ بچوں پر پیار نچھاور کریں گے تو بچے بھی آپ کو رسپانس کریں گے اور آپ کو واپس پیار دیں گے، اور پھر وہ آپ کی طرح زندگی گزاریں گے، آپ کے رنگ میں رہیں گے. آقا نے عام طور پر 99%، میں چند ماں باپ کی بات کرتا ہوں، زیادہ تر لوگ، خود میں بھی شامل ہوں، اگر بیٹا کسی دن کسی وجہ سے ہوم ورک نہ کرے، میرا بیٹا ہے 5 سال کا، حمزہ نام ہے اس کا، تو اگر کسی دن اس نے یاد نہیں کیا، حفظ کر رہا ہے تو تھوڑا یاد نہیں کیا تو غصہ آتا ہے اور کبھی ڈانٹتے ہیں، کھیلتے رہتے ہو ہر وقت. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی ایسے نہیں کرتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس کہتے ہیں کہ کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی نہیں ڈانٹا. اور حضرت انس تو ظاہر ہے دوسرے تھے نا، چلیے حضرت حسن حسین تو جگر کے ٹکڑے ہیں اپنے، لیکن جو دوسرے بچے ہیں، جو سماج کے بچے ہیں، جیسے ہمارے اسکول میں آتے ہیں یہ بچے، یہ سب مختلف ماں باپ کے بچے ہیں، لیکن آپ کے لیے تو سب بچے ہیں، آپ ٹیچرس کے لیے. تو آقا علیہ السلام ایک معلم کے طور پر، ایک ٹیچرس کے طور پر اگر ہم دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی چیز یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بات یہ تھی، ان کے جو کلاس روم کا اصول تھا، جو آپ نے صفہ قائم کیا تھا، وہ ہسٹری کا پہلا مدرسہ صفہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا اسکول، پہلی یونیورسٹی، اس میں ساری چیز تھی. تو صفہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، جس کا سلیبس ایک نہیں تھا، صفہ کے سلیبس میں آپ دیکھیے وہاں ایگریکلچر بھی پڑھایا جا رہا تھا، وہاں میڈیکل سائنس بھی پڑھائی جا رہی تھی، وہاں انجینئر سول انجینئرنگ بھی تھی، میکینیکل تھی، وہاں سینک اسکول بھی وہ تھا، اور وہاں سینک بھی تیار کیے جاتے تھے، وہاں وکیلوں کی تیاری ہوتی تھی، وکلا پڑھائے جاتے تھے. وہ ایک اسکول، وہ آئیڈیل اور ماڈل اسکول یا مدرسہ، جو آپ کا دے نام، آپ نام میں کچھ نہیں رکھا ہے، آپ اسے مدرسہ بول دیں، آپ اسے اسکول بول دیں، آپ اسے ایک یونیورسٹی بول سکتے ہیں، اس میں پوری کائنات تھی، سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوتا. لیکن ان کے اسکول کا جو پہلی چیز تھی، تو وہ پہلی چیز تھی پیار، محبت. ہر شخص کو آنے کی اجازت، کہ ہر شخص اس مجلس میں آ سکتا ہے، ہر شخص محبت سے رہ سکتا ہے، اور بدماش سے بدماش اسٹوڈنٹ کے ساتھ محبت، پیار. اور میں اس کی مثال دے رہا ہوں. ایک صاحب، ایک دیہاتی آتے ہیں، یہ کوئی بچے نہیں تھے، بڑے تھے، اچھی خاصی عمر تھی. ایک دیہاتی آتے ہیں اور مسجد میں کنارے میں، کچی مسجد ہوتی تھی آپ جانتے ہیں، پیشاب کرنے لگتے ہیں. صحابہ دوڑتے ہیں، ارے کیا کر رہا؟ ارے ریئیکٹ جو آدمی کر سکتا ہے وہ کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھہرو، محل ٹھہرو، جو اٹھ رہے تھے کہا بیٹھو. جب وہ فارغ ہو گئے، پیشاب کر چکے، استنجا سے فارغ ہوئے، اب بلاتے ہیں، بیٹھالتے ہیں. اور دیکھیے کتنے پیار بھرے کر دیں کہ ان هذا المسجد، کہ یہ مسجد لا یلیق مثل هذا، کہ یہ مسجد اس جیسے کام کے لیے نہیں. اب بتائیے اس لفظ میں کہیں کوئی سختی ہے؟ کہیں کوئی سختی ہے؟ صرف پیار ہے. اور اب انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو مسجد میں نہیں بلکہ اس کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے. اور آپ فرماتے ہیں پھر کہ دیکھو جب کوئی اذا اراد منکم الخلا، کہ جب تم کوئی شخص واش روم جانا چاہے، فیذهب المذهب، تو دور جائے. یہ کنسیپٹ تھا ہمارے ہندوستان میں بھی، یہ کنسیپٹ تھا اور ہم لوگوں کے یہاں بھی تھا. آج بھی جو برہمن فیملیز ہیں ان کے یہاں یہ کنسیپٹ ہے
خیر ان کے دیہاتوں میں، شہروں میں تو ختم ہو گیا کہ واش روم دور ہونا چاہیے. کچن گھر میں ہوگا، رسوئی گھر میں ہو، واش روم دور ہونا چاہیے گھر سے باہر. ہم لوگوں کے یہاں بھی پہلے دیہات میں دور تھا، واش روم بنا ہوا تھا تو دور بنا ہوا تھا. اب یہ کنسیپٹ آیا ہے کہ وہیں پہ سونا ہے، وہیں پہ کھانا ہے اور وہیں پہ واش روم ہے، بالکل سٹا ہوا. تو یہ تھا کہ ذهب المذہب، دور جانا چاہیے. یہ تعلیم کا انداز ہے. تو پہلی بات یہ تھی کہ بات سلیقے سے، پیار سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے اس کے ذہن کو، سب سے ایک ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ سلیکٹ کرے کہ یہ بچی کس فیلڈ کے لیے اپنے آپ کو بہتر انداز میں پیش کر سکتی. یہ ٹیچرز اور پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ اس میں ٹیلنٹ یہ ہے کہ یہ میڈیکل کے لائن میں اچھا کر سکتی ہے، یا یہ انجینئرنگ کے لائن میں اچھا کر سکتی ہے، یا یہ مارکیٹنگ اچھی کر سکتی ہے. وہ بچپنے سے وہ نکھرتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کی تربیت کا دوسرا اصول تھا کہ وہ لوگوں کی صلاحیت کے حساب سے تعلیم دیتے تھے. آپ دیکھیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ٹائم شاید زیادہ ہو رہا ہے، بتا دیجیے. ہاں اوکے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تربیت کرتے تھے. ایک بڑے صحابی ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا یقینی، سیدنا حضرت ابو ذر غفاری. بہت بڑے صحابی ہیں، اور وہ پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں 5th نمبر کے وہ مسلمان ہیں، 5ویں مسلمان. یعنی ان سے پہلے صرف حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت خدیجہ اور حضرت زید بچوں میں حضرت زید ایمان لائے تھے. وہ 5ویں نمبر کے. تو وہ خود کہتے ہیں انا خمس الاسلام، میں 5واں ہوں، نمبر 5 پہ وہی اسلام لانے والے ہیں. اور وہ غفار کا قبیلہ لٹیروں کا قبیلہ تھا، وہاں ڈاکو لوگ عام طور پر رہتے، وہاں سے وہ آئے تھے. ان کے بھائی بھی حضرت انیس بڑے شاعر تھے اور وہ بھی صحابی ہے. تو وہ مجذوب ٹائپ آدمی تھے. تو ان کو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سختی سے حکم دیا کہ دیکھو کبھی بھی تم کسی 2 آدمی کی بھی لیڈرشپ قبول مت کرنا. بہت سختی سے حکم دیا کہ 2 آدمی بھی اگر تم کو چاہے کہ میں اور تم ہو اور کہیں جا رہے ہو اور تم سے کہے کہ امیر بن جاؤ، لیڈر ہمیں لیڈ کرو، تو تم 2 آدمی کی جماعت کی بھی لیڈرشپ قبول نہیں کرنا اور کسی کو لیڈ مت کرنا. کیونکہ اور وہ برابر کہتے تھے کہ حضور ہمیں فلاں جگہ کا گورنر بنا دیجئے. جب حضور آقا بھیجتے تھے کہ اس کو گورنر بنا کے یمن بھیجا، ان کو بنا کرنے، تمہارے لیے نہیں یہ کام. اور وہ ایسے رسول اللہ کی محبت میں ایسے جانثار ہیں کہ ان کی روایتیں جب بھی حدیث میں آتی ہے تو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور پر وہ رسول اللہ نہیں کہتے، حبیب کہتے ہیں. کبھی اوصانی خلیلی، میرے خلیل، میرے دوست، میرے حبیب نے، میرے پیارے نے یہ بات کہی ہے. میں ان کا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. وہ کس درجہ رسول اللہ کی باتوں کو مانتے تھے یہ دکھانے کے لیے. آپ نے سنا ہوگا حدیث پاک میں کہ جب انسان کو غصہ آئے، جب آپ کو غصہ آئے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ مان لیجیے اس نے آپ کی بک پھاڑ دی تو آپ کیا کریے گا؟ کیا کریے گا؟ اس نے آپ کی بک پھاڑ دی تو فرسٹ آپ کیا کرے گا؟ سلیپ ٹیچر کو بتائیے گا. چلیے اچھی بات ہے، اچھی ماشاء اللہ. لیکن عام طور پر بچے جو ریئیکٹ کرتے ہیں فائٹنگ، سب سے پہلے وہ آپس میں لڑتے ہیں، سلیپتے ہیں، دراک سے مار دیا، پھر دوسرے نے ریئیکٹ کیا، وہ ریئیکٹ کیا اور وہ کر دیا. لیکن غصہ، کسی کو بھی انسان غصے کے وقت انسان اپنی عقل کھو دیتا ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آئے تو تم اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. بہت اچھی بات ہے، یہاں پر میم ہیں، کھڑے ہیں ہم اور غصہ آ گیا بیٹھ جائیں گے کرسی پہ، کوئی حرج نہیں ہے. پھر آقا نے کہا اگر غصہ تب بھی نہیں تھمتا ہے لیٹ جاؤ. حضرت ابو ذر غفاری اپنے کھیت پہ کام کر رہے تھے. کھیت میں پانی روکنے کے لیے ایک آر بنائی جاتی ہے، اسے آر کہتے ہیں اردو میں. وہ باؤنڈری دی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائی جاتی ہیں. آپ بھی انجمن اسلام کے بچے تو وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں، وہ کیاریاں لگا رہے ہوں گے پھولوں کے. وہاں میں نے صبح میں دیکھا تھا کافی کچھ انہوں نے خود ہی
प्रोड्यूस किया है बच्चों ने, जो खुद लगाया है। तो वो कोई गुजरा वहाँ से, उनकी वो क्यारी टूट गई और पानी बहने लगा। बहुत गुस्सा आया उनको। मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले, वो जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ करते रहते थे वो आमतौर पर लुटेरे थे, डाकू वगैरह थे। वो जाहिर है कि वो पिछली बात भी थी। गुस्सा आया, लेकिन उन्हें याद आया कि मेरे महबूब ने मुझे कहा था कि गुस्सा आए तो बैठ जाना। वो उसी कीचड़ में बैठ जाते हैं। कोई परवाह नहीं किया कि वो मैं बैठ रहा हूँ, मेरे कपड़े का क्या होगा, नहीं, बस दिमाग में आका ने कहा है, और इसी का नाम है पैरवी, इसी का नाम है इत्तिबा। आका ने कहा है कि बैठ जाना है, तो अब मुझे कुछ ये नहीं सोचना है कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, कपड़े की क्या हालत होगी, तो वो सब जाए, कुछ नहीं, कोई परवाह नहीं, वो वहीं बैठ गए। लेकिन उनका गुस्सा नहीं थमा। तो फिर उन्हें याद आया, आका ने कहा था कि अभी वो तो वहीं उसी कीचड़ में वो लेट जाते हैं। ये इस तरह के वो सहाबी थे। और आका ने उनसे कहा कि अबू ज़र, अगर तुम्हें किसी दो आदमी का भी लीडर हो मत मानना। दूसरे सहाबी हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद सैयदना हज़रत उस्मान। उन्हें अल्लाह के रसूल ने कहा था कि उस्मान, अल्लाह ताला तुम्हें एक कमीज़ पहनाएगा, यानी खिलाफत देगा, दुनिया उसे छीनना चाहेगी, तुम कभी भी उसे मत उतारना, उसे मत छोड़ना खिलाफत, चाहे तुम्हारी जान चली जाए, वरना जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। आप जानते हैं हज़रत उस्मान शहीद हो गए। उससे पहले कितने फितने हुए। लोगों ने कहा आप छोड़ दीजिए, आप कहिए तो आप इन बलवाइयों के ख़िलाफ़ हम तलवारें उठाएं, इन्हें मारें। हज़रत अली ने कहा था, उनके बच्चों ने कहा था कि नहीं, मैं मुसलमान पे हाथ भी नहीं उठा सकता हूँ और खिलाफत भी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये तरबियत का अंदाज़ है। एक को खिलाफत दी जा रही है और कहा जा रहा है हरगिज़ मत छोड़ना, एक से कहा जा रहा है कि हरगिज़ नहीं। तो ये कि कौन किस सलाहियत का है, किसमें कितना क्या पोटेंशियल है, ये रिसर्च करके उसे उस काम में लगा देना। कुछ तो कॉमन काम होता है जिसे सबको करना है, लेकिन कुछ स्पेशलाइजेशन के लिए मुंतखब करना बच्चों को, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरसगाह की सबसे बड़ी खूबी है। और इससे बढ़कर कहीं आपको मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिल सकती है? क्यों? वो फाइनल मॉडल है इंसानियत के लिए, लास्ट एंड फाइनल मॉडल, लास्ट प्रॉफिट है, लास्ट और फाइनल मॉडल है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो वापस आता हूँ आपकी तरफ, यानी आप बच्चों की तरफ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बच्चों को दुआएं सिखाते थे। आपने फरमाया, अबू दाऊद की रवायत है, अना बिमंज़िलति वालिदिकुम, मैं तुम्हारे बाप की तरह हूँ। और कुरान ने खुद कहा, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी तुम्हारे बारे में तुम्हारी जान से ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले। और यानी एक आदमी अपने आप के लिए जो सोच सकता है उससे ज़्यादा नबी सोचते हैं। वअज़वाजुहु उम्महातुकुम, तो कुरान ने कहा कि उनकी बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं, तो वो बाप हैं तुम्हारे रूहानी। और हुजूर ने कहा, अना बिमंज़िलति वालिदिकुम, मैं तुम्हारे बाप के दर्जे में हूँ। उअल्लिमुकुम कुल्ल शै, कि मैं हर चीज़ सिखाता हूँ तुम्हें। और देखिए हुजूर ने उंगली पकड़ के, जिसे कहते हैं चलाना, जब बच्चा चलना शुरू करता है तो हम माँ बाप बच्चे को की उंगली पकड़ते हैं, वाह वाह करते हैं, उसे तालियाँ बजाते हैं ताकि वो चले। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए यही करते रहे हैं और उनका मॉडल ही पूरी इंसानियत की निजात का। अब देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत सलमान फ़ारसी की रवायत है, उन्हें किसी यहूदी ने तंज़ किया कि तुम्हारे नबी सुनते हैं, पेशाब पैखाने की बात भी बताते हैं। तो उन्होंने कहा, नअम अजल, नहाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नस्तक़बिल अल-क़िबलत बिबौलिन औ बिग़ाइत औ अन नस्तंजिय बिरौसिन औ अज़्मिन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अरे तुम, ये बड़ी बात है ना कि इस मामूली बात का भी ख्याल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रखते हैं कि कैसे इस्तिंजा किया जाए, वॉशरूम कैसे जाया जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, हज़रत सलमान कहते हैं, हाँ हमें आका ने मना किया कि हम पश्चिम की तरफ करके इस्तिंजा करें, और वह नस्तंजिया, या गंदगी साफ़ करें किसी हड्डी से या किसी रीत से। फिर आका ने कहा कि जब तुम इस्तिंजा जाओ तो दुआ पढ़ो, ये दुआ पढ़ो, निकलो तो ये पढ़ो। बताइए, ये कोई माँ बाप बताता है या कोई टीचर्स बताते? तो यही है बाप।
اور یہ ظاہر ہے کہ یہ بچپن میں یہ تعلیم دی جاتی ہے. یہ گریجویشن لیول پر جا کے یا کوئی بی ٹیک کر رہا ہو یا کوئی MBBS کر رہا ہو اسے آپ نہیں بتائیں گے. یہ یہی بچے اور وہاں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ تم جب استنجا کرو مسجد میں جاؤ تو دائیں پاؤں رکھو اور یہ دعا پڑھو. آپ نے دعا بنائے. اور مسجد سے نکلو تو بایاں پاؤں نکالو. واش روم میں جاؤ تو تم بایاں پاؤں پہلے رکھو. جب واش روم سے نکلو تو داہنا پاؤں رکھو. اور یہ تو خیر ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا ہے, ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کے لیے ہفتے میں ایک دن صرف عورتوں کو لیکچر دیتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف عورتیں ہوتی تھی اس میں, اب متعین تھا. اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے اور مسرت ہے کہ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں اور 114 صورتوں میں کسی سورہ کا نام مرد نہیں ہے, الرجال نہیں ہے, لیکن ایک صورت ہے جس کا نام النساء ہے اور بڑی لمبی صورت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ایکول ویلو دیا ہے مرد اور عورتوں کو. قرآن نے کہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ مَا عَلَيْهِنَّ کہ جو ان کا حق ہے اتنا ہی آپ کا بھی حق ہے, برابر بالکل. ہاں ظاہر ہے کہ صنفی تبدیلی ہے. میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ مردوں کے کام الگ ہو سکتے ہیں, عورتوں کے کام الگ ہو سکتے ہیں. جن کام میں آپ بیسٹ ہو سکتی ہیں ہم نہیں ہو سکتے, اور جہاں ہم اچھا کر سکتے ہیں میں بھی آپ بھی اچھا کریں, لیکن آپ وہاں بیسٹ نہیں ہو سکتی ہیں. کچھ فطری چیزیں ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سلوک رہا ہے بچوں کے ساتھ. سب سے بڑی بات آقا نے جو بچوں پر خیال کیا ان کی تربیت کیسی ہے, ان کی تعلیم کی ایک ایک بات پہ نگاہ رکھتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے سونے کی دعا بتائی کہ سوتے ہوئے ایسے سو تو دائیں کروٹ پہ سو پہلے, پھر بائیں کروٹ پہ آؤ سونے کے لیے. سوتے ہوئے یہ دعا پڑھو. کیا دعا پڑھتی ہو؟ کیا معنی ہوا اس کا؟ ٹرانسلیٹ کرو اس کو. اس کا معنی یہی تو ہوا, اے اللہ آپ ہی کا نام لے کر میں مر رہی ہوں, آپ ہی کا نام لے کر میں مر رہی ہوں. سونا ایک موت ہی لائک موت کی طرح ہے, سانسیں چلتی ہیں باقی کام تو کچھ نہیں ہوتا ہے نا. تو آپ ہی کے نام پر, آپ ہی کا نام لے کر, یعنی یہ اس عقیدے کا اظہار ہے جو میں نے پہلے حضرت ابو منظورہ کی حدیث میں کہا تھا نا کہ کیوں یہ دل میں بیٹھ جائے کہ سب کام اللہ کرتا ہے, اللہ ہی ایک ہے. تو یہاں بھی اسی عقیدے کا اعادہ ہے کہ موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اس کی پریکٹس یہ ہے کہ ہر رات کو ہمیں سلا دیتا ہے اللہ, ایک طرح سے مار دیتا ہے, اور پھر صبح صبح اللہ تعالیٰ جگا دیتا ہے, یعنی جلا دیتا ہے نا. بِاسْمِكَ أَمُوتُ, اے اللہ آپ ہی کے نام سے میں مر رہی ہوں, وہ آپ ہی کے نام پر زندہ ہوں گی. اور صبح اٹھتے ہی کیا پڑھتی ہو؟ وہاں پھر دوبارہ یاد دلایا سبق کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو مرنے کے بعد اس نے زندہ کر دیا. یہ ہمارا بیسک عقیدہ ہے, یہ ہمارا فیتھ ہے کہ ہم جب مریں گے فائنلی طور پر دنیا سے مریں گے. ویسے تو روز مرنا جینا ہے, وہ سونے والا, لیکن فائنلی جب ہم ایک دن مر جائیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ہمیں, اور اس کی پریکٹس رات میں اور صبح میں روز کرائی جا رہی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, مار کر جس نے جلا دیا, اور وإلیہ النشور, اور بس جلا نہیں دیا, لوٹ کر پھر وہیں جانا ہے, لوٹ کر پھر اللہ کے پاس چلے جانا ہے. تو یہ پریکٹس کرتے, یہ تربیت آپ بچوں کو لکھنا سکھاتے تھے, لکھواتے تھے. میں نے حضرت زید کی مثال دیا کہ تم یہ زبان سیکھو, پرشین, ہیبرو, عبرانی سیکھنے کے لیے کہا. آپ تعلیم پر, ریسرچ پر ابھارتے تھے بچوں کو. آ کے لوگوں نے کہا کہ پہلے دیکھا حضور مدینہ گئے تو دیکھا کہ وہ اسے کیا کہتے ہیں, ہم اردو میں کہتے ہیں قلم لگانا, دو درخت کو جو قلم لگانا بولتے ہیں, دو درخت کو ملا کے جو قلم لگاتے ہیں, ہاں جی, وہ کرتے تھے. حضور نے اس سے منع کیا کہ دیکھو اس سے کر کے کیا فائدہ,
اب آگے کا جملہ سنیے گا. تو سال فصل کم آئی. صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضرت فصل کم آئی ہے. تو آپ نے جو جملہ کہا ہے, آپ وہ نبی ہی کہہ سکتے ہیں. آپ نے کیا کہا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم فابروها, کہ تم لوگ دنیا کے معاملے میں بہت مجھ سے زیادہ جانتے ہو. فابروها یعنی ریسرچ کا کام جاری رہے گا, ریسرچ کرتے رہو. اور پورا ایگریکلچر سائنس جو ہے وہ جو ڈیولپ کیا, آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریکلچر کو کتنا پروموٹ کیا. آپ نے فرمایا درخت لگانے والوں پر کہ درخت لگانے کی آپ نے تربیت کی کہ کیسے درخت لگایا جاتا ہے. درخت لگانے پر ابھارا, ماحولیات کے تحفظ پر, انوائرمنٹ کا خراب نہ ہو, یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی ہے. اور یہ بچپن سے کروایا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور آئیے ہم لوگ درود پڑھ لیں, امید کہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. درود پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, بہت فیضیاب ہوئے ہم آج الحمدللہ. اور ہمارے درمیان انجمن اسلام سے محترمہ خدیجہ شیخ صاحبہ, ڈپٹی ڈائریکٹر انجمن اسلام, تشریف فرما ہے. میڈم آپ کا بھی استقبال ہے اور بہت شکریہ, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. اور مولانا صاحب کی باتوں سے ہم نے جو کچھ سنا اور سیکھا اس کو ہم کو عمل میں لانا ہے. جس طرح کہ انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آتے, اور جیسے ابھی انہوں نے ایک مثال دی کہ اگر میری کاپی آپ نے پھاڑ دی تو میرا کیا ری ایکشن ہوگا. تو آپ نے کہا کہ کیا کہا بیٹا, ٹیچر سے بولیں گے. لیکن جنرلی کیا ہوتا ہے, ہم فوراً ایک لگا دیتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں, غصے کا اظہار. تو یہ سب چیزیں ہمیں, یہ سب باتیں ہمیں اپنی روزانہ زندگی میں عمل میں لانا ہے. اور میں پھر سے آپ تمام کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت صبر و تحمل سے آپ نے یہاں بیٹھ کر اس لیکچر کو سنا. اور پھر سے ہم انجمن اسلام کا شکریہ ادا کرتے ہیں. میڈم آپ کچھ خطاب کریں گی ہمارے دن, پھر ہم اس محفل کو یہاں ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. آپ لوگ ڈسپلن میں پہلے کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ اپنی بس میں پہنچ